دیکھیے ایتھیسٹ عام طور پہ اور پاکستانی جو ہیں بالخصوص یا سب کانٹیننٹ کے آپ کہیں، ان بیچاروں کی کوئی اوریجنل رائے تو ہوتی نہیں ہے، نہ کوئی ریسرچ سے ان کا تعلق ہوتا ہے. اور یہ بات میں رسپیکٹفلی کہنا چاہوں گا اس ہوپ پہ کہ کم سے کم وہ کچھ پڑھنا لکھنا شروع کر دیں. یعنی ویکیپیڈیا، یوٹیوب، اس سے آگے وہ جائیں تو انہیں پتہ چلے کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. یہ کوئی 100 سال سے بھی زیادہ پرانی یعنی کہ یہ آؤٹ آف ڈیٹ سائنس ہے کہ کزنس کے بچے جو ہیں ان میں بڑے جینیٹک پرابلمس ہوتے ہیں. جو ماڈرن سائنس ہے وہ اس چیز پہ یقین نہیں رکھتی ہے. نو اٹ ڈزنٹ. یہ بس سنی سنائی باتیں ہیں کہ جو چونکہ اب اسلام نے کہہ دیا ہے کہ کزن سے شادی جائز ہے، اور کوئی پرانی ایک زمانے میں بات ہوتی تھی، اس کے پیچھے بھی ایکچوئل لبرلزم ہے. لیکن وہ میں آپ کے سوال کا اس سے تعلق نہیں ہے، میں اس میں زیادہ جاؤں گا نہیں. کہ یہ سوشل لبرلزم کی ریکوائرمنٹ تھی کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی فیملی سے باہر نکلیں، آگے پیچھے جائیں. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ پھر یہ کزن میرجز ڈھونڈیں. پہلے تو ساری اپنے اپنے کزن سے میرجز ہوتی تھیں، جو کلوز سرکل ہے اس سے میں شادیاں ہوتی تھیں. تو یہ اس وقت پھر یہ ایک سائنس دکھا کے کہ نہیں یہ بڑی خطرناک چیز ہے، آپ ایسا کرنا چھوڑ دیں. اور بس ہمارے یہ جو ایتھیسٹ ہیں یہ ابھی تک اسٹک ہے وہیں پہ کہ نہیں یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اینڈ بائی دا وے، بائی نو مینز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو شادیاں کزنس کی ہوتی ہیں اور جو بچے اس سے پیدا ہوتے ہیں ان میں جینیٹک نقائص نہیں ہوتے، بالکل ہوتے ہیں. لیکن جس طرح سے ایک ہوا کھڑا کیا گیا ہے دیٹ از ناٹ دا کیس. اور اس پہ اتنی زیادہ سائنٹیفک ریسرچ ہو چکی ہے کہ تھوڑا سا اگر آدمی پڑھنے لکھنے والا ہو تو اس کو پھر یہ باتیں کرتے ہوئے ایکچولی امبیرسمنٹ ہوگی کہ میں کیوں اتنی آؤٹ آف ڈیٹ باتیں کر رہا ہوں. میں آپ کو صرف ایک میں حوالہ دے دیتا ہوں. نیشنل سوسائٹی آف جینیٹک کاؤنسلرز جو امریکن ادارہ ہے، ان کی ریسرچ، اور وہ 1-2 کیسز پہ بھی نہیں، 1965 سے لے کر 2000 تک، سن 2000 تک، یعنی کہ یہ تقریباً 35 سال کی یہ ریسرچ، اس میں ہزاروں برتھس انہوں نے انالائز کی. اور جو ان کی کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ ایک جنرل پاپولیشن میں تقریباً 3 سے 4% جو میجر جینیٹک ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی بیماریاں نہیں، جو میجر ڈیفیکٹس ہیں وہ ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کزن سے شادیاں نہ بھی کریں تو پھر بھی تقریباً 3 سے 4% رسک ہوتا ہے کہ یہ جو کوئی میجر جینیٹک ڈیفیکٹ ہے وہ ہوگا. لیکن اگر وہ بچے کزن کی شادیوں کے نتیجے میں پیدا ہوں تو اس میں ایک اسپیکٹرم ہے کہ یہ رسک جو ہوتا ہے یہ اراؤنڈ 1.7 سے 2.7 تک تقریباً یہ بڑھ جاتا ہے. دیٹس اٹ، اراؤنڈ 1. اور آپ ایوریج لے لیں مثال کے طور پہ 2.2%. یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر 100 میں سے اتنے بچوں کو ہوگا. یہ رسک فیکٹر ان پرسنٹیج ہے کہ 100 میں سے کتنے % چانس ہے کہ کسی کو یہ رسک ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ رسک جو ہے یہ ہمیں اور کہاں نظر آتا ہے. اور آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ جو 40 سال سے زیادہ عمر کی جو خواتین ہوتی ہیں، جو ان کے بچے ہوتے ہیں، ان میں بھی جینیٹک برتھ ڈیفیکٹ کا ریشو یہی ہوتا ہے. جو رسک ریشو وہ اتنا ہی ہوتا ہے. لیکن کبھی بھی آپ کسی ایتھیسٹ سے نہیں سنیں گے کہ 40 سال کی عمر کی اوپر کی جو عورتیں انہیں بچے پیدا نہیں کرنے چاہیے. وجہ کیا ہے کہ ان کی تو زندگی 40 سال سے شروع ہوتی ہے نا. یہ بات سنی ہوگی آپ نے کہ لائف بگنز ایٹ 40. پہلے تو گلچھرے کرو، موجیں اڑاؤ، جو مرضی کرو. اور آج اگر آپ کسی ایتھیسٹ سے کہیں، کسی ایتھیسٹ عورت سے کہیں کہ آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، اب آپ بچے نہ پیدا کیجیے گا اس لیے کہ ان میں جو جینیٹک ڈیفیکٹ کا رسک ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا کزنز میں ہے، تو آگے سے ہیومن رائٹس لے کے بیٹھ جائے گی کہ آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی میں دخل دینے والے. ایگزیکٹلی اٹس دا سیم آرگیومنٹ. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جو رسک ہے یہ ہائر تو ہے، تو آخر کار اس رسک کو لینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، یہ جو آپ کے سامنے جو اسٹڈی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے، یہ اسٹڈی جنرل پاپولیشن کے لیے ہے. لیکن جیسے جیسے اسٹڈیز ڈیپر جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی کزنس کے شادی کے جو بچے ہوتے ہیں ان سرٹن سوسائٹیز وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں، ان کا سروائیول ریٹ بہتر ہوتا ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو زیادہ زمینداری یا جو پیسٹرل ٹائپ کی جو کمیونٹیز ہیں، وہاں جو کزنس کے بچے ہوتے ہیں ان کا سروائیول ریٹ زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن یہ بات کبھی بھی ایتھیسٹ آپ کو نہیں بتائیں گے بیکاز آف 2 ریزنس. ایک کہ اگر وہ مذہب پہ بالخصوص اسلام پہ اٹیک کر رہے ہیں تو وہ کیوں جو ان کا ویک پوائنٹ ہے وہ سامنے لے کے آئیں. اور جو دوسری وجہ ہے وہ زیادہ ہمارے ایتھیسٹ میں پائی جاتی ہے کہ ان بیچاروں نے یہ باتیں سنی نہیں ہوئی. ایم ویری شیور کہ یہ جو آپ باتیں اس وقت ویڈیو میں سن رہے ہیں، یہ باتیں بھی ہمارے جو دیسی ایتھیسٹس ہیں اور جو لبرلز ہیں یہ پہلی بار ہی سنیں گے. اور اس کے بعد پھر شاید جائیں گوگل وغیرہ پہ، ویکیپیڈیا پہ. لیکن I don't want to be too negative because I don't think they're worth my time that much, but just to give you the idea کہ یہ کوئی اس میں کریڈیبلٹی نہیں ہے اتنی جتنا ان لوگوں نے ہوا بنایا ہوا ہے. اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ نقصان بھی ہیں، بٹ جو نقصان ہیں ان کے they are nowhere near جتنا انہوں نے ہوا بنایا ہوا ہے. اور جو فائدے ہیں I am genuinely interested in finding out. بتاتے کیوں نہیں اس کے بارے میں.